ایک بھائی کا سوال ہے کہ زید کہتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو جو جلوس نکلتا ہے کیا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا ان کے صحابہ سے؟ اور بعض لوگ جو آج کل نعت شریف ڈی جے میں بجا کر نعت سنتے ہیں اور ناچتے ہیں، تو کیا یہ سب حیوانیت نہیں ہے؟ کیا یہ سب صحابہ کرام سے ثابت ہے؟ اگر یہ ثابت ہے تو ٹھیک، نہیں تو یہ سب کفر و شرک ہے۔ جلوس نکالنا تو ہندوستان کے ہندو نکالتے تھے، مسلمان بھی ان کی دیکھے دیکھا جلوس نکالنے لگے، اس کی وضاحت فرما دیجئے کہ یہ اعتراض کہاں تک صحیح ہے؟ اصل میں یہ سوال ہی غلط ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جلوس نکالنا سنت ہے، صحابہ نے نکالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا، تب یہ سوال ہو کہ حدیث میں دکھایا جائے حضور سے ثابت ہے تو اس کو ثابت کیا جائے۔ جب ہم نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوس نکالا، صحابہ نے نکالا یا جلوس نکالنا سنت ہے، تو یہ سوال ہی غلط ہے کہ اس کو حدیث میں دکھایا جائے۔ یعنی سائل اتنا بڑا جاہل ہے کہ اس کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ احکام شریعہ میں کیا فرق ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فرض ہوتی ہیں، پھر اس میں بھی دو صورتیں ہیں، فرض قطعی، فرض ظنی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واجب ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سنت ہوتی ہیں، پھر سنت میں بھی تفصیل کہ کچھ سنتیں مؤکدہ ہوتی ہیں، کچھ غیر مؤکدہ ہوتی ہیں، پھر کچھ چیزیں ایسی جو مستحب ہوتی ہیں، پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جائز ہوتی ہیں، پھر جائز میں بھی تفصیل ہے کہ اگر جائز کام آدمی اچھی نیت سے کرے تو وہ بھی مستحب ہو جاتا ہے، کار ثواب ہو جاتا ہے۔ جیسے مثلا کھانا کھانا ایک دنیاوی کام ہے، اور آدمی جو ہے تو اگر اس نیت سے کھائے کہ ہمارا پیٹ بھر جائے تو یہ ایک دنیاوی کام ہے، ہماری بھوک مٹ جائے تو یہ ایک دنیاوی کام ہے۔ اگر اسی کھانا کو آدمی سنت کے مطابق کھائے اور یہ نیت ہو کہ ہماری بدن میں طاقت ہو تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں، تو یہی جائز کام جو ہے تو ثواب ہو جاتا ہے۔ تو احکام شریعہ کی تفصیل ہے، ہر چیز کو شرک اور کفر کا فتویٰ دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سوال کرنے والوں کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے کہ احکام شریعہ کے کیا درجے ہیں، احکام شریعہ کی کتنی قسمیں ہیں، جبکہ احکام شریعہ کو خود علماء دیوبند نے بھی اپنی چھوٹی چھوٹی کتابوں میں بیان کر دیا ہے۔ مولوی خالد سیف اللہ رحمانی جو آج کل دیوبندیوں کے بہت بڑے رہنما مانے جاتے ہیں، انہوں نے بھی اردو زبان میں ایک پتلی سی کتاب لکھی ہے جس کا نام آسان اصول فقہ، اس میں بھی ان احکام شریعہ کو بیان کر دیا ہے۔ اگر سائل اسی کو دیکھ لیا ہوتا تو اپنی جہالت کو اجاگر نہ کرتا۔ خیر، ہم کو ثابت یہ کرنا ہے کہ ہم جلوس کو، اور وہ جلوس جو ناجائز چیزوں پر مشتمل نہ ہو، جائز چیزوں پر مشتمل ہو، تو چونکہ اس میں جو ہے تو اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے، نعت اور منقبت پڑھی جاتی ہیں، درود اور سلام پڑھا جاتا ہے، اور ہر وہ محفل جو ذکر خیر پر مشتمل ہو وہ ناجائز نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا جو ہے تو خوب ذکر کرو، اور اس میں جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں لگائی ہے، لہذا ہماری مرضی ہم جب چاہے کریں۔ تو جائز چیز پر جو جلوس یا محفل مشتمل ہو اور ذکر خیر پر مشتمل ہو تو اس کو ناجائز و حرام نہیں کہا جا سکتا، چاہے جائے کہ کفر شرک کہا جائے۔ یہ بھوت تو خارجیوں کا ہے کہ جو خارجی جس چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کو جو ہے تو ناجائز و حرام کہتے ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے شامی شریف میں اسی لیے فرمایا کہ یہ وہابی جو ہے تو خارجی ہیں، اور خارجیوں کی طرح جو ہے دوسروں کو یہ کافر اور مشرک کہتے ہیں۔ وہی بلا آج تک چلی آ رہی خارجیوں کی، یا اگرچہ اپنا نام بدل لیں مگر یہ وہابی، دیوبندی، تبلیغی یہ سب خارجی ہی کی شاخ ہیں۔ جس طرح خارجی جو ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر، جائز کام پر بھی جو ان کے نفس کے خلاف ہو اس کو کافر اور مشرک قرار دیتے تھے، مگر تعجب اس پر ہے کہ دیوبندی، وہابی، تبلیغی مسلمانوں کو مشرک اور کافر بھی کہتے ہیں، پھر ان کے ہاں شادی بھی کرتے ہیں۔ اب ان سے کون پوچھے کہ کیا کافر کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے، نکاح ہو جاتا ہے؟ سنیوں کو مشرک بھی کہتے ہیں، پھر ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ کیا مشرک کو امام بنانا جائز ہے؟ سنی کو مشرک بھی کہتے ہیں، پھر ان کا ذبیحہ بھی کھاتے ہیں۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ کیا مشرک کا ذبیحہ کھانا جائز ہے؟ اور صحابہ نے جو ہے تو مشرک کا ذبیحہ کھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، ہم بھی تو پلٹ سکتے ہیں جواب۔ تو سوائے اس کے اور کچھ ان کو نہیں کہ یہ دم دبا کے گھر میں گھس جائیں گے، مگر ہمارے سامنے جو سوال ہے پہلے ہم اس کا جواب دیں۔
کہ ان دیوبندیوں وہابیوں کے ہاں سب سے بڑی دلیل جو ہے تو اللہ والوں کی محفلوں کو ناجائز قرار دینے کی یہ ہے کہ اس کو صحابہ نے نہیں کیا، حضور نے نہیں کیا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دونوں نے قیامت تک کے لیے یہ اصول بنا دیا ہے کہ جائز چیز کیا ہے اور ناجائز چیز کیا ہے۔ جو جائز کے دائرے اور اصول میں آئے گا وہ جائز ہوگی، جو ناجائز کے دائرے اصول میں آئے گا وہ ناجائز ہوگی۔ انہیں اصول میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ بدعات کی دو قسمیں ہیں، بدعات ایک حسنہ یعنی اچھی بدعات ہوتی ہے اور ایک بدعات سیئہ یعنی بری بدعات ہوتی ہے، اور حسنہ بدعات حسنہ جو ہوتی ہے اس کو کرنے میں نہ صرف جائز بلکہ وہ کار ثواب ہے، باعث اجر و ثواب ہے، اور جو چیز باعث اجر و ثواب ہو اس کو ناجائز و حرام کہنا حرام ہے، چاہے جائے کہ اس کو کفر شرک کا فتویٰ لگایا جائے، اور باعث اجر و ثواب جو چیزیں ہیں ان کو حرام و ناجائز کہنا تو یہ دیوبندی وہابی اور خارجیوں ہی کا کام ہو سکتا ہے کہ ان کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جائز چیز کو کفر شرک کہیں۔ ہم نے جو دعویٰ کیا کہ بدعات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اچھی بدعت جو باعث اجر و ثواب ہوتی ہے، ایک بری بدعت جو ناجائز و حرام ہوتی ہے، ہمارے اس دعویٰ پر آپ قرآن و حدیث سے دلائل ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن پاک میں ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ پارہ نمبر 27 سورہ حدید آیت نمبر 27۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ راہب بننا تو یہ بدعت ان لوگوں نے اپنے سے ایجاد کی۔ یہاں دیکھیے آیت میں بدعت کا بیان ہے، یہ بدعت ان لوگوں نے اپنے سے ایجاد کی، ما کتبنا علیہم ہم نے ان پر فرض نہ کی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، یہ بدعت انہوں نے اپنے سے نکالی۔ الا ابتغاء رضوان اللہ مگر یہ بدعت انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے نکالی۔ فما رعوها حق رعایتها مگر انہوں نے اس کا حق ادا نہ کر سکے جیسا کہ اس کی حق ادا کرنے اور اس کی رعایت کا حق تھا۔ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون۔ تو جن لوگوں نے اس بدعت حسنہ کو جو اللہ کی رضا کے لیے نکالا تھا انہوں نے، تو جن لوگوں نے اس کو نبھایا، اس پر عمل کیا، تو ہم نے اس کا انہیں ثواب اجر و ثواب دیا، اور ان میں بہتیرے نافرمان تھے۔ اب اس آیت پر آپ غور کریں کہ تو اس آیت میں بدعات کی تعریف، بدعات کی تقسیم، بدعات کا حکم سب کچھ موجود ہے۔ مثال کے طور پر آپ پہلا لفظ ہے رہبانیت۔ رہبانیت کا مطلب ہے کہ شریعت عیسوی میں کچھ لوگ جو ہے تو وہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کر گرجوں میں اور عبادت خانوں میں جا کے خلوت نشین ہو جاتے اور اللہ کی عبادت ریاضت کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خلوت نشین ہونے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابتدعوها اس بدعات کو انہوں نے اپنی طرف سے ایجاد کیا۔ اس سے بدعات کی تعریف معلوم ہو گئی کہ جس کام کا حکم اللہ رسول نہ دیں، آدمی اپنی طرف سے اس کو ایجاد کرے، وہ بدعت ہے، کیونکہ آگے ہے ما کتبناہا علیہم ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، ہم نے اس کا حکم انہیں نہیں دیا تھا۔ معلوم ہوا کہ اللہ رسول کی طرف سے جس چیز کا حکم نہ دیا جائے اس کو آدمی اپنی طرف سے ایجاد کرے تو جو ہے تو وہ بدعت ہے۔ اب اس بدعت کی اللہ تعالیٰ نے خود ہی تقسیم کر دیا کہ الا ابتغاء رضوان اللہ مگر یہ بدعت وہ نہیں ہے جو بری ہو، بلکہ یہ بدعت وہ ہے جو جس کو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ایجاد کیا تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ بدعات کی دو قسم اللہ تعالیٰ نے خود ہی کر دیا۔ ایک بدعت وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ایجاد کی جائے، یعنی اگرچہ اللہ رسول نے حکم نہیں دیا مگر جائز اور اچھی چیزوں پر مشتمل ہو کہ خلوت نشین ہو کر اللہ کی عبادت کرنا، اگرچہ اللہ رسول نے اس کا حکم نہیں دیا تھا مگر یہ چیز چونکہ اپنی ذات کے اعتبار سے اچھی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کر رہا کہ یہ بدعت انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ایجاد کی۔ فما رعوها حق رعایتها تو اس کی رعایت کا جیسا کہ حق تھا انہوں نے اس کو نہ نبھایا۔ اس میں اللہ رب العزت نے اس بات کی شکایت کی کہ ان کو بدعات حسنہ جو اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے ایجاد کیا تھا ان کو نبھانا چاہیے تھا، مگر اس کے باوجود وہ نہیں نبھائے۔
اس سے معلوم ہوا کہ بدعت حسنہ یعنی جو اچھی چیز اور جائز چیز پر مشتمل ہو، اگر اللہ کی رضا کے لیے اس کو ایجاد کیا جائے تو اس کو ہر سال یا جو ہے تو جس دن کے لیے مقرر کر لیا جائے اس دن پر اس کو کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے، کیونکہ جن لوگوں نے ایسا نہیں کیا اللہ ان کی شکایت کر رہا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ بدعت حسنہ کو پابندی سے کرنا چاہیے۔ بدعت حسنہ کو پابندی سے کرنا اللہ کو پسند ہے، اگر پسند نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ شکایت نہ کرتا۔ تو جو چیز اللہ کو پسند ہو اس کو کفر شرک کہنا، یہ تبلیغی اور دیوبندی اور خارجیوں ہی کا سیوا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد بھی بباغ دوحل کہتے ہیں کہ ہم قرآن پہ تو چلتے ہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، یا اللہ یہ جو ہم پیش کر رہے ہیں کیا یہ قرآن نہیں ہے، یہ آیت نہیں ہے؟ اور آگے سنیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ تو جن لوگوں نے اس بدعت حسنہ کو نباہا اور اس کو پابندی کے ساتھ ادا کیا اور اس پر پابندی کے ساتھ عمل کیا تو ہم نے اس کا انہیں ثواب دیا۔ اور دیکھیے اوپر کہہ چکا کہ ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، ہم نے ان پر لازم نہیں کیا تھا۔ معلوم ہوا کہ اللہ رسول جس چیز کا حکم نہ دیں، آدمی اپنی طرف سے اس کو ایجاد کرے بشرط کہ وہ چیز اچھی ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کو پابندی سے اور صحیح طریقے سے ادا کرنے والوں کو ثواب دے رہا ہے۔ اب دیوبندی، وہابی، تبلیغی، سلفی، خارجی، ساری دنیا کے بدعقیدے گمراہ جو مسلمانوں کو کفر و شرک کہہ کے خود کافر و مشرک ہو گئے، تو وہ اس بات کا جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ بدعت حسنہ پر ثواب کیوں دے رہا جب ہر بدعت گمراہی اور ہر بدعت حرام ہے؟ تو یہ بدعت کی دو قسم کیسے ہو گئی؟ اور خود اللہ تعالیٰ اس رہبانیت کو بدعت کہہ رہا اور پھر خود ہی جو ہے اس پر ثواب بھی دے رہا۔ کیا حرام چیز پر اللہ تعالیٰ ثواب دے کر معاذ اللہ تعالیٰ بھی کافر و مشرک ہو گیا؟ اور دیوبندی اور تبلیغی کیا بدعت حسنہ پر ثواب دینے کی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ پر بھی کفر و شرک کا فتویٰ لگائیں گے؟ اسی لیے میرے آقائے نعمت اعلی حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ آپ نے سوال کیا، میں نے جواب دیا، ورنہ یہ تو ایسے مذہب والے ہیں کہ ان کے مذہب پہ لعنت کے سوا اور کیا کریں گے۔ اور سنیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں بہتیرے نافرمان اور فاسق ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو اس بدعت حسنہ کو شریعت کے مطابق نہ نبھا سکے، بلکہ اس میں الٹا سیدھا کام، مطلب یہ ہے کہ وہ گئے تھے عبادت کرنے کے لیے مگر اس کو چھوڑ کر اور غلط کام کرنے لگے، تو بدعت حسنہ کو بدعت سیئہ بری بدعت بنا دیا، تو لہذا جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نافرمان کہہ رہا ہے، ان کو جو ہے تو بدکار کہہ رہا ہے۔ معلوم ہوا بدعت حسنہ کا عمل کرنے والا، بدعت حسنہ پر چلنے والا، اس کی پابندی کرنے والا، اختیار کرنے والا ثواب پاتا ہے، اجر و ثواب کا مستحق ہے، اور کفر و شرک پر ثواب نہیں ملتا۔ اگر بدعت حسنہ پر عمل کرنا کفر و شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ ثواب کی بشارت نہ دیتا، اور بدعت سیئہ کو کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ فاسق کہہ رہا ہے، بدکار کہہ رہا ہے، نافرمان کہہ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ سے بدعت کی تعریف، بدعت کی تقسیم، بدعت کے احکام سب کچھ معلوم ہو گئے۔ اور مزید جو ہے تفصیل کے لیے ہم اور بھی کچھ آیتیں جو ہے جائز ناجائز کے اصول پر پیش کیے دیتے ہیں قرآن پاک میں۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، پارہ نمبر 8 سورہ انعام، اور جو ہے کیا کہتے ہیں یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، پارہ نمبر 8 سورہ انعام کی آیت ہے یہ، یعنی بے شک جو چیزیں تمہارے لیے حرام تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو تفصیل سے بیان کر دیا۔ معلومات دلیل اور تفصیل حرام چیز کی ہوتی ہے، حلال کی نہیں۔ جو چیز حرام ہے وہ اس پر دلیل دینی پڑے گی، اور جو چیز حرام نہیں ہے دلیل کے ساتھ اس کا حرام ہونا ثابت نہیں ہے، وہ بلا دلیل جائز ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے تفصیل حرام کی بیان کر دی تو جو اس تفصیل میں حرام ہوگی چیز وہ حرام ہوگی، اور جو اس تفصیل اور دلیل کے اعتبار سے حرام نہیں ہوگی وہ چیز حلال ہوگی۔ اس سے اصول معلوم ہوا کہ دلیل جائز پر نہیں ہوتی، دلیل ناجائز پر ہوتی ہے۔ لہذا دیوبندی وہابی جلوس نکالنے، میلاد النبی، فاتحہ وغیرہ کو حرام کہتے ہیں، تو اس آیت کے اعتبار سے وہ دکھائیں کہ اللہ رسول نے قرآن و حدیث میں کہاں میلاد، فاتحہ وغیرہ کو حرام کہا ہے۔
کیونکہ تفصیل اور دلیل حرام کی ہوتی، حلال کی نہیں۔ ہم حلال مانتے ہیں لہذا ہم پر دلیل دینا لازم نہیں، تم حرام مانتے تم پر دلیل دینا لازم، جیسا کہ قرآن کی سائے سے اصول ثابت۔ اور قرآن کی ایک آیت اور سنیے، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان کر دیا ہے، اور قرآن پاک میں حدیث میں یہ بھی سن لیجئے، کہیں بھی یہ بیان نہیں کیا گیا ہے کہ جس چیز کو صحابہ نے کیا اس کو کرو، جس کو نہ کیا ہو اس کو کرنا حرام ہے، شرک ہے، کفر ہے۔ یہ دیوبندی وہابی اپنے پیٹ سے اصول بنائے ہیں، اگر اس اصول پر وہ دلیل دیں تو ان کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ جائز اور ناجائز کا اصول کیا ہے، کون سی چیز جائز ہے کون سی ناجائز ہے، تو جیسا کہ اوپر میں نے آیت پڑھا تھا اسی سے ملتا جلتا مفہوم اس آیت کا بھی ہے۔ تو دیکھیے قرآن پاک میں ہے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، یہ آیت پارہ نمبر 9 سورہ اعراف اور آیت نمبر 157 پر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ رسول اچھی چیزوں کو حلال کرتا ہے اور خبیث اور بری چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اصول یہ نہیں ہے کہ جس چیز کو صحابہ نے کیا اس کو کرنا جائز ہے، جس چیز کو صحابہ نے کیا اس کو کرنا حرام ہے، ہاں، یا یہ کہ جو چیز صحابہ کے دور میں کی جاتی تھی یا چیزیں پائی جاتی تھیں وہ جائز ہیں، اور جو چیزیں صحابہ کے دور میں نہیں تھی وہ حرام ہے، ورنہ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہابی صحابہ کے دور میں نہیں تھے، یہ حرام ہے۔ دارالعلوم دیوبند صحابہ کے دور میں نہیں تھا، اس کو پھاوڑا اٹھاؤ گرا دو، کداڑا اٹھاؤ توڑ کے رکھ دو، اور جو ہے تو کیا کہتے ہیں یہ مسجدیں جو تمہاری ایئر کنڈیشن اور جو ہے تو خوبصورت بنی ہوئی ہیں، یہ مدرسے جو بنے ہوئے ہیں، یہ جو تم جو ہے تو پیٹ کو پالنے کے لیے اجتماع کرتے ہو، چندہ کرتے ہو، سیرت النبی کا جلسہ کرتے ہو، اور جو ہے تو کیا کہتے ہیں دستار بندی کا جلسہ کرتے ہو، یہ سب صحابہ کے دور میں نہیں تھا، یہ سب حرام ہو جائے گا۔ تو جو ہے کیا کہتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رسول پاکیزہ اور اچھی چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور خبیث اور بری چیزوں کا حرام۔ معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ صحابہ کے دور میں کون سی چیز ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ جو چیز ہم کر رہے ہیں وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اچھی ہے یا بری۔ اگر وہ اپنے ذات کے اعتبار سے اچھی ہے تو جائز ہے، اور اپنے ذات کے اعتبار سے بری ہے تو حرام ہے۔ اس آیت میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ جو صحابہ کریں وہی جائز ہے، جو نہ کریں وہ ناجائز ہے۔ یہ وہابیوں کا خود ساختہ قانون ہے، انہوں نے اپنے پیٹ سے بنایا ہے تاکہ جو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کا ہمیں موقع ملے۔ ایک آیت اور سن لیجئے قرآن پاک میں فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، تو جس نے اپنی مرضی سے کوئی اچھا کام کیا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ہاں، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 184 پر یہ آیت مل جائے گی۔ اس آیت میں بھی ہے کہ جس چیز کو آدمی اپنی خوشی سے کرے، ہاں، کوئی اچھا کام آدمی اپنی خوشی سے کرے تو فہو خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اس میں یہ کہا ہے کہ بھائی صحابہ نے کیا، حضور نے کیا، جب اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا اور اللہ تعالیٰ ظاہر اس آیت کو اپنے محبوب کے سینے پر اتارا اور محبوب نے اس کو تسلیم کیا اور پھر صحابہ کو سنایا، تو اب جو ہے معلوم ہوا کہ صحابہ کا اور سرکار کا بھی یہی عمل تھا کہ جو چیز اپنی ذات کے اعتبار سے اچھی ہو، اللہ رسول نے کہا ہو اس کو کرنے کے لیے تب بھی جائز، اور نہ کہا ہو تب بھی جائز۔ یہ اصول تو نہیں ہے کہ صحابہ نے کیا تو جائز ورنہ کفر و شرک۔ اگر یہ ہے اصول تو بتاؤ اس آیت کا کیا جواب ہے؟ قرآن میں صاف صاف فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو چیز اچھی ہے بہتر ہے اپنی ذات کے اعتبار سے اور کسی نے اپنی مرضی سے کیا یعنی اللہ رسول کے کہے بغیر تو فہو خیر اللہ، یہ اس کے لیے بدعت نہیں، شرک نہیں، حرام نہیں، بلکہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اتنی آیتیں میں نے پیش کر دیا ہے، مگر جس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دیا ہو تو اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کو کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ اسی لیے میں نے جو ہے تو پارہ اور سورہ کا نام اور آیت نمبر تک بتا دیا ہے۔ اور سنیے حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سنّا فی الاسلام سنتن حسنتن وَلَهُ أَجْرُهَا من سنّا فی الاسلام سنتن حسنتن فعمل بها بعده كتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شيء ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من اوزارهم شيء۔ مسلم شریف جلد دوم صفحہ نمبر 341 سطر نمبر 6-7 پر یہ حدیث شریف ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ، کوئی اچھی چیز ایجاد کی اور اس کے بعد اس پر عمل ہوتا رہا تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے والوں کے برابر ایجاد کرنے والوں کو تنہا ثواب دے گا۔
اور جو ہے تو ولا ينقص من اجورہم شیء، اور وہ جو عمل کرنے والے ہیں ان کے ثواب میں سے کچھ کمی بھی نہ کی جائے گی۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا، برا طریقہ ایجاد کیا، اب برا طریقے سے کیا مراد ہے؟ برا طریقے سے مراد یہ کہ مثلا جب دارالعلوم دیوبند کو 100 سال ہو گئے تھے تو ساری دنیا کے دیوبندیوں نے مل کر جشن 100 سالہ منایا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جشن منانا، جلوس نکالنا تو کفر شرک ہے، مگر دارالعلوم دیوبند کا جشن منانا جائز ہے، ثواب ہے، اس کے لیے جو ہے تو یہ گلی گلی چندہ کیے تھے اور اس کو اعلان کر رہے تھے ثواب دارائن حاصل کریں۔ اب ان سے کون پوچھے کہ صحابہ نے دارالعلوم دیوبند کی طرح مدرسہ قائم کیا، انہوں نے 100 سال کے بعد جشن منایا، جو اصول تم نے سرکار کی تعظیم کے لیے بنایا تھا کہ جلوس سرکار نے نہیں نکالا لہذا حرام، تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ سرکار نے جشن 100 سالہ کسی مدرسے کا نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منانا، یہ بھی حرام۔ ارے جو اصول بناتے ہو کم سے کم پہلے خود تو اس پر چلو۔ یہ جشن 100 سالہ دارالعلوم دیوبند کا جو تم نے منایا ہے، اور اس کے بعد جشن 100 سالہ منا کر ایک کافرہ اور مشرکہ عورت جو اس دور کی بہت بڑی لیڈر تھی اس کو لے جا کر ممبر پہ چڑھا دیا اور اس سے تقریر کرایا، بتاؤ یہ بدعت سیئہ ہے یا نہیں؟ اب زید کو چاہیے کہ اپنے مولویوں کا گریبان پکڑ کر ان پہ کفر شرک کا فتویٰ لگائے کہ تو کافر ہے، تو مشرک ہے، کہ جو اصول تو نے ہم کو سمجھایا اسی اصول کے اعتبار سے تو مشرک اور کافر ہوا، تو یہ بدعت سیئہ ہے۔ اسی طرح ندوۃ العلماء لکھنؤ کو جب 100 سال ہو گئے تو ساری دنیا کے دیوبندیوں وہابیوں نے مل کر اس کا بھی جشن 100 سالہ منایا، حالانکہ کسی مدرسے کا جشن 100 سالہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، نہ صحابہ نے منایا، نہ تابعین نے منایا، نہ تبع تابعین نے منایا، مگر دیوبندی منا کر خود اپنے ہی منہ مشرک اور کافر ہوئے۔ لہذا دیوبندیوں کو چاہیے کہ اپنے مولویوں سے جن کی کتابیں پڑھ پڑھ کے بہشتی زیور وغیرہ گمراہ ہو رہے ہیں اور جہنم کے کتے بن رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے مولویوں کا گریبان پکڑ کے پوچھیں کہ جس اصول کو تم نے ہمیں رٹایا اس اصول سے تو تم ہی کافر مشرک ہوئے جا رہے ہو، دوسروں کو کیا فتویٰ دو گے؟ اب سنیے حدیث کا آگے کا جملہ۔ سرکار فرماتے جس نے اسلام میں کوئی بھی بری چیز ایجاد کی تو اس کے بعد اس پر عمل ہوتا رہا تو اس کو اس عمل کرنے والوں کے برابر تنہا گناہ ہوگا اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اسی معنی کی اور مفہوم کی ایک حدیث شریف امام مسلم نے اسی صفحے پر اور نقل کی ہے۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس کی جو شرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے نووی شریف میں اسی حدیث کے حاشیہ پہ کیا ہے، اس کی عبارت اس طرح ہے۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذان الحدیثان صریحان فی الحث علی استحباب سن الامور الحسنہ و تحریم سن الامور السیئہ وان من سن سنۃ حسنۃ کان له مثل اجر کل من یعمل بها الى یوم القیامہ ومن سن سنۃ سیئۃ کان علیہ مثل وزر کل من یعمل بها الى یوم القیامہ، اوپر من یعمل ہوگا وہ من یعمل ہے۔ نووی مع مسلم صفحہ نمبر 341 جلد نمبر 2۔ اب سنیے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ نووی شریف عربی زبان میں مسلم کی شرح ہے جس کو دیوبندی وہابی سنی سب پڑھتے ہیں، مانتے ہیں اور اپنی کتابوں میں حوالہ دیتے ہیں۔ یہ شرح سب کے نزدیک مسلم ہے۔ انہوں نے اس حدیث کی شرح یہ کی ہے کہ یہ دونوں حدیثیں اس بات پر صراحتاً دلالت کرتی ہیں کہ اچھی چیز کو ایجاد کرنا مستحب ہے، اور اس بات پر صراحتاً دلالت کرتی ہیں کہ بری چیز کو اسلام میں ایجاد کرنا برا اور حرام ہے، اور جو ہے جس نے اچھی چیز ایجاد کی اس کو عمل کرنے والوں کے برابر قیامت تک ثواب ملتا رہے گا، اور یہ کہ جس نے بری چیز ایجاد کی اس کو عمل کرنے والوں کے برابر قیامت تک گناہ ہوتا رہے گا۔ اس بات پر یہ حدیث صراحتاً دلالت کرتی ہے۔ اب دیوبندیوں، وہابیوں، خارجیوں، تبلیغیوں کے اندر اگر ہمت ہے تو اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام نووی اور قاضی امام ایاز اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور مولا علی قاری نے برکات وغیرہ میں بھی یہی معنی بیان کیا ہے۔ ان کے اندر ہمت ہو تو یہ علل اعلان کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ بدعات کو جائز و باعث اجر و ثواب کہا، لہذا اللہ تعالیٰ مشرک اور کافر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو صحابہ کے سامنے بیان کیا
اور اس کے پر عقیدہ رکھتے تھے، لہذا وہ بھی مشرک۔ صحابہ جو ہے اس آیت کو پڑھتے تھے اور ان حدیثوں پہ عمل کرتے تھے، لہذا وہ بھی مشرک۔ کعبہ قسموں سے جاؤ گے غالب، شرم تو تم کو مگر آتی نہیں۔ رہا معاملہ ڈی جے کا اور ناچنے کا، میں بے شمار جو شہروں میں ربیع الاول میں تقریر کر چکا ہوں، کہیں بھی میں نے جلوس میں نہیں دیکھا، مگر اس اندھے کو نظر آ گیا کہ ڈی جے کے سامنے لڑکے ناچتے ہیں۔ مگر جشن 100 سالہ جب منایا، اوپر ایک کافر اور مشرک عورت کو اسٹیج پہ چڑھا دیا، دیوبندیوں کے بڑے بڑے سرگنا نے، وہ اس کو نظر نہ آیا۔ دارالعلوم دیوبند کے اسٹیج پر چڑھ کے کافر اور مشرک عورت تقریر کر رہی، وہ اس کو نظر نہ آیا، نہ ان پر کفر و شرک کا فتویٰ یاد آ رہا۔ اور ندوۃ العلماء کا جشن 100 سالہ منایا گیا، اس میں اس نے اپنے مولویوں سے نہ پوچھا کہ صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، حضور نے کیا، مگر جو ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ ڈی جے پہ لڑکے ناچتے ہیں۔ یہ اس کا جھوٹ ہے اور یہ کذاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں ہے ان المنافقین لکاذبون، بے شک منافق ضرور جھوٹے ہوتے ہیں۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے، اگر جھوٹ نہ بولیں، جب سرکار کے زمانے کے منافق جھوٹ بولتے تھے، جبکہ جانتے تھے کہ ہمارے خلاف قرآن اتر آئے گا، ہماری پول پٹی کھل جائے گی، مگر اس کے باوجود یہ اتنے کمینے اور کذاب ہوتے ہیں کہ اپنی فطرت سے باز نہیں آتے۔ تو اب تو نزول وحی کا دور بند ہو چکا ہے، اب اگر یہ جھوٹ بولیں تو کون سی حیرت کی بات ہے؟ تو جھوٹ بولنا اور جھوٹ کی بنیاد پر اپنے مذہب کو جو ہے آگے بڑھانا اور مسلمانوں پر زبردستی کفر و شرک کا فتویٰ لگانا، یہ ان کا سیوا ہے۔ اس کے لیے بس اخیر میں یہی ہم ان کے جو ہے تو کیا کہتے ہیں دیوبندیوں وہابیوں کو بطور تحفہ کے یہ شعر ہم دیتے ہیں کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔